बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनको हम किसी के सामने डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते, किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझते और इन मामलात पे बिलखुसूस अपने बच्चों के अंदर हम अवेयरनेस नहीं पैदा करते, अपने बच्चों को नहीं सिखाते, उनको बताते नहीं हैं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है और किस तरह बच्चों ने सेल्फ़ डिफेंस में अपने आप को सेव करना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो इंसानी रूप में दरिंदे और शैतान जो हैं वो जगह जगह मौजूद हैं, जो कि छोटे छोटे मासूम फरिश्ते नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं 3 साल 5 साल ऐसे बच्चों को भी माफ़ नहीं करते हैं। और ये इस किस्म के जो घिनौने अमल हैं बिलखुसूस ये वो लोग करते हैं जो जिन्होंने दीन का लिबादा ओढ़ा होता है और दूसरा वो अपने आप को दीन के ठेकेदार भी जो है वो समझते हैं। तो नाज़रीन, हम थोड़ा सा आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लाहौर शादबाग में कुरान पढ़ाने वाला एक दरिंदा जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, जो कि ड्यूरिंग कुरान पाक की जब तालीम दे रहा होता था, जब वो कुरान पाक का इल्म दे रहा होता था, पढ़ा रहा होता था और कुरान पाक भी उसके आगे पढ़ा होता था, लेकिन उस दौरान वो बच्चों के साथ किस किस्म की नाज़ेबा हरकत करता था। और इस तरह के वाक़या जो हैं पहले भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं। हर शहर के अंदर, हर सूबे के अंदर ये वाक़यात जो हैं वो इनकी एक भरमार है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर हम अपने बड़े बड़े नेशनल मीडिया के शोज़ देखें और बाकी दीगर प्रोग्राम्स देखें तो इस तरह के प्रोग्राम्स जिनमें अवेयरनेस जो है हमारे बच्चों में और वालिदैन में बिलखुसूस अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से बैड टच और गुड टच के बारे में बताएं, जो कि इस वक्त माशरे की एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ बनती जा रही है। क्योंकि ये वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं हमारे यहाँ कि हर दूसरे से तीसरे घर में अगर कोई कारी साहब बिलखुसूस आ रहे हैं ना, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन हर दूसरे से तीसरे घर में ये मामला इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं। कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं और ज़्यादातर जो है 90% वो रिपोर्ट होते ही नहीं हैं। तो नाज़रीन, वीडियो में हम बहुत अहम इशू पे आज के बात करने जा रहे हैं। आपको, मुझे, किसी को भी इसका सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस मामले पे हमें बात करना जो है वो अज़हद ज़रूरी है। ये वाक़या जो हैं ये बहुत कम रिपोर्ट होते रहते हैं और नहीं बताए जाते, या तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें हम अर्ली एज में जब उनको कुरान पाक की तालीम की तरफ राग़ब करते हैं तो बहुत छोटा बच्चा, मैक्सिमम 4 साल का बच्चा होता है जब हम ये तालीम स्टार्ट करवाते हैं, दीनी तालीम। तो इतने छोटे बच्चे को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि दूसरा जो दरिंदा हम अपने घर में घुसाते हैं बिलखुसूस घर के अंदर, तो वो उस बच्चे के साथ क्या कर रहा है। क्योंकि अब अगर हम देखें तो हमारे बच्चे हमारे घरों के अंदर भी सेफ़ नहीं हैं। अगर हम इस चीज़ का नोटिस करें तो बच्चे जो हैं या तो वो नहीं बताते, और अगर वो वालिदैन को बता भी दें तो वालिदैन दूसरों के सामने अपनी लाइफ का या अपने बच्चों की लाइफ का तमाशा बनाने से डरते हैं, खामोश हो जाते हैं। और इन दरिंदे लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि अपने घर से पढ़ाने से मना कर देते हैं कि उनकी दरिंदगी जो है वो ख़त्म नहीं होती और वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे घर में जाके दूसरे बेटियों पे, बेटों पे, उन पे निकलती है। बच्चे चूँकि छोटे होते हैं और खौफ की वजह से भी मोस्टली ऐसी बातें नहीं बताते, और वालिदैन भी जो है वो बेचारे फिर कार्रवाई इसलिए नहीं करते कि उनकी इज़्ज़त पे हरफ आएगा। ये, मैं इसको एक इंतहाई गलत बात समझती हूँ। ये वाक़यात रिपोर्ट होने चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए और सबसे बढ़कर अवेयरनेस जो है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मामले पे अगर हम बात नहीं होगी तो हम अपने बच्चों में बैड टच गुड टच की अवेयरनेस जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ भी उनको नहीं समझा सकेंगे जब तक हम उन्हें खुद नहीं बताएंगे। हमें अपने बच्चों को ये सब बताना है, ये सब सिखाना है। और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि जो भी कोई इस वीडियो को देखे, आप अपने बच्चों में अवेयरनेस ज़रूर पैदा करें इस हवाले से। ये हम सबका फ़र्ज़ है। वाक़या बताती हूँ, लाहौर का वाक़या। हम घरों में कुरान पढ़ाने वाले जैसे कुछ कारी, कुछ हाफ़िज़ कुरान जो हैं उनको घरों में बुलाते हैं। चूँकि हमारी सोच तो यही होती है ना कि ये शख्स दीन का इल्म रखने वाला है
اور یہ کوئی بہت ہی چونکہ دین کا علم رکھتا ہے تو بہت ہی اچھا باصیرت باکردار انسان ہوگا، مگر بدقسمتی سے انفارچونیٹلی زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے صرف اور صرف لبادہ اوڑھا ہوتا ہے نیک سیرت ہونے کا، مگر ہوتا وہ اصل میں شیطانی درندہ ہی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ناظرین ہمارے آئے روز نظروں سے گزرتے رہتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ کس پہ اعتبار کریں اور کس پہ نہیں۔ احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کسی کے پاس جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک چیز تو جو ہے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ لاہور کا علاقہ ہے شاد باغ، قاری صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھانے آتے تھے۔ جس طرح کے گھروں میں قاری آ جاتے ہیں اور ڈرائنگ روم وغیرہ میں بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دینی تعلیم وہاں پہ حاصل کریں، سیپریٹ کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ والد چونکہ کام وغیرہ پہ گیا ہوتا ہے اور والدہ بیچاری گھر کے کاموں میں اتنی بیزی ہوتی ہے کہ اس سے بھی دھیان نہیں رہتا کہ وہ جا کے ذرا اس ڈرائنگ روم میں ہی دیکھ لے کہ جہاں پہ بچے قاری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آیا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا، یہ شخص جو ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں قاری کی، کہ درندہ نما جو ہے شیطان، چونکہ اس نے کیا تو شیطانی عمل ہے نا، اس لیے میں اس کو شیطان بول رہی ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب یہ قرآن پاک ان کو بچوں کو پڑھانے آتا تھا تو وہ لوگ چونکہ کمرے میں باپ کام پہ گیا ہوتا تھا، ماں گھر کے کاموں میں بزی ہوتی تھی، 3 بچے اس کے پاس اس گھر کے پڑھتے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ان کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا تھا، غلط حرکات ان بچوں کے ساتھ کرتا تھا۔ تو آتا تو ویسے یہ قرآن پڑھانے تھا، لیکن اس کو خدا کا خوف نہیں تھا۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ناظرین، وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اور تک یہ اس ایک گھر میں نہیں بلکہ وہ اپنے منہ سے ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ وہ 7 گھروں میں جو ہے بچوں کو قرآن پڑھانے جاتا تھا، اور کیا ہوتا ہے کہ نازیبا حرکات کرتا تھا۔ اور اس کا پتہ کیسے چلا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک گھر کے بچے نے، بچہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور اس نے ویسے ہی اس لعنتی شخص کے بارے میں بتایا اپنے والد کو کہ وہ اس طریقے سے ہمارے سے یہ حرکتیں کرتا ہے۔ تو باپ جو ہے وہ والد چونکہ کافی سمجھدار آدمی تھا، عقل مند بندہ تھا، اس نے بجائے کہ وہ قاری سے بات کرتا، اس نے گھر کے اندر کچھ ارینجمنٹس کیے۔ ارینجمنٹس اس طریقے سے کیے کہ مختلف گھر کے اندر کیمراز جو ہیں CCTV کیمراز نصب کر دیے تاکہ پتہ چلے کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ اور کیا ہوا کہ CCTV کیمرے کے ذریعے جو ہے وہ قاری جو ہے شیطان نما جو بندہ ہے وہ پکڑا گیا۔ ویڈیو میں بھی وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ واقعی وہ اس طرح کا کام کرتا رہا ہے۔ اور دیکھیں 7 گھروں میں بھی اگر پڑھاتا ہوگا تو وہاں صرف بچے ہی نہیں بیٹیاں بھی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے معصوم فرشتے، چھوٹے بچے جن کو اس بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو ان بچوں کو جو ہے انہوں نے پھر اس کو اوپر سے جا کے پکڑ لیا، اور ایسے گندے اور غلیظ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے ناظرین صرف اور صرف اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہ رزق بھی کماتے ہیں اور دین کا نام لے کے پیسہ بھی کما رہے ہوتے ہیں، اور دین کو گندا بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، جو بھی یہ ویڈیوز دیکھیں، ایک تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور دوسرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ آپ پلیز اپنے بچوں کو بتائیں، چھوٹے بچے، انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، اور بچوں کو اتنا زیادہ اپنے قریب کریں، اتنی زیادہ ان میں آپ ڈیولپ کریں اس چیز کو کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے فرینڈلی ماحول میں آپ سے بات کریں اور ہیزیٹیشن فیل نہ کریں کوئی ایسی بات کرتے، کیونکہ بچے، بہت سارے بچے جو ہیں وہ حساس ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس لیے سینسٹیو ہوتے ہیں اور وہ ڈرے ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات ہمیں، جب آپ آلریڈی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ ہم سے بلا جھجک بات کر سکیں گے۔ اور ہمیں ان کو یہ بھی اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ سیلف ڈیفینس کے طور پہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اس جگہ سے بھاگ جائیں، دور ہو جائیں، والدین سے بات کریں،
ہمیں اس خول سے باہر نکلنا ہوگا اپنے لیے، اپنے بچوں کی بہتری کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے. انہیں بتانی ہوں گی ہمیں یہ تمام چیزیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آئے روز اس طرح کے بہت سے ناظرین واقعات ہیں. مدارس کے اندر بہت واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں کہ بچے مدارس کے اندر قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں ابھی چند روز پہلے بھی ایک اسی طرح کے شیطانی قسم کے قاری صاحب پکڑے گئے جو بچوں کے ساتھ بہت ہی گھناؤنی گندی حرکتیں کرتے تھے بچیوں کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک بہت بڑا اس کا سکینڈل آیا تھا. ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے جو اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. یہ قاری جو ہے، یہ جو قاری جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں واقعہ شاد باغ کا، یہ بچوں کو خود بھی ڈراتا تھا اور کہ اگر تم نے والدین کو یہ تمام بتایا تو میں تم لوگوں کو ماروں گا. اور آپ اس قاری کی گھٹیا حرکت دیکھیں کہ ایک ان کے بچے نے 2 دفعہ قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا، لیکن باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ باقی 2 بچوں کو پڑھائیں تو اس کو رہنے دیں. تو وہ کہتا کہ نہیں اس کو بھی پڑھنے دیں، اس کی آپ فیس نہ دینا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا یہ غلیظ گندا شیطانی ذہن تھا. اس نے یہ کام کرنے ہوتے تھے، غلیظ نازیبا حرکات کرنی ہوتی تھی. تو اسلام اور دین جو ہے اس کا نام لے کے یہ پیسہ بھی کما رہے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ قاری یا یہ اس لبادے میں شیطان ہے، تو پھر یہ اسلام اور ان کا دین جو ہے وہ خطرے میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے. ان کے شیطانی اعمال جو ہے نا وہ نہ ختم ہونے والے ہیں. اور یہ ننھے فرشتے بچے جو چھوٹے ہیں معصوم، ان کے ساتھ اس قسم کے کام کرتے ہیں. گرفتار ہو گیا ہے یہ. اور دیکھیں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے اس تمام معاملے پہ. اس کو ریسٹ کیا گیا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور دیکھیں ناظرین، جب بچوں کے ہم کسی کے پاس چھوڑیں تو ہمیں یہ ضرور نظر رکھنی ہے کہ جس بندے کو ہم اپنے گھر کے اندر گھسا رہے ہیں وہ انسان ہے یا انسان کے روپ میں شیطان ہے. ہمیں خبردار رہنا ہوگا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوگا. اور میں تو ویسے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ کسی خاتون کوئی جیسے غریب نیڈی پیپل بھی ہوتے ہیں کسی خاتون سے پڑھوائیں اپنے بچے کو. یہ شیطان نما یہ جو قاریوں کے لبادے اڑے ہوئے ہیں اور اندر شیطان چھپے ہوئے ہیں، ان سے بچیں تاکہ آپ کے بچے دیکھیں ہمارے بچے گھر کے اندر بھی سیکیور نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو ہیں ان کو اپنے گھروں میں گھساتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی گھر کے اندر قاری پڑھا کے جائے گا، لیکن گھر کے اندر کچھ عرصہ پہلے ماڈل ٹاؤن میں بھی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے بچی کے ساتھ. تو یہ ہماری نسل کو خراب کرنے کا یہ شیطان لوگ ذریعہ بن رہے ہیں. تو لہٰذا نظر رکھیں تمام چیزوں پہ اور کوشش کریں کہ کسی خاتون کا انتخاب کریں. اگر اپنے بچے کو دینی تعلیم دینی ہے، اگر قرآن پاک پڑھوانا ہے تو وہ زیادہ بہتر اور سیف رہے گا آپ کے لیے بھی، آپ کے بچے کے لیے بھی. ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.